وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی، گویا کہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی وجود میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اب اسی مناسبت سے مسلمانوں کو ان کی جہاں انفرادی زندگی کے حوالے سے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں ان کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ احکامات اس حصے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، یعنی بدلہ لینا، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، یعنی وہ جو کہ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص لینا، ان کا بدلہ لینا تم پر اب لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو اب یہ چاہیے کہ وہ مقتول کے قاتلوں کا بدلہ لے۔ لہذا پھر ارشاد ہوتا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے وہی آزاد، یعنی اگر قاتل قتل کرنے والا آزاد شخص ہے تو اس کے بدلے اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے وہی غلام۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے وہی عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو تم اس کی رعایت کو قبول کر سکتے ہو، مگر پھر ضروری ہے کہ فاتباع بالمعروف، پھر دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے۔ جو بھی اس معاملے میں خون بہا اور یا مال کے لینے دینے کا معاملہ طے پایا ہے، اس کی صحیح طریقے سے پیروی کی جائے۔ اور واداء الیہ باحسان، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کیا جائے جو بھی خون بہا طے ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، عنایت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو بس اس کے بعد اب جس نے بھی کوئی زیادتی کی، یعنی یہ چیزیں طے ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی پر اتر آیا ہے تو فلہ عذاب علیم، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اے سمجھ رکھنے والو، تمہارے لیے اسی قصاص میں، بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے۔ یعنی بظاہر تو اس میں ایک شخص کا قتل ہو رہا ہے جو کہ قاتل ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اسی میں تمہاری لیے زندگی ہے۔ تم بدلہ لینا اور قاتلوں کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کا ضرور اہتمام کریں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اسی طرح مالی معاملات کے معاملے میں تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے، یعنی یہ تو جانی معاملات کے معاملے میں ہدایت کی گئی، اب مال کے معاملے میں بھی تھوڑا چوکنے رہو۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آن حاضر ہو، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر اس نے چھوڑا ہے مال کو تو وصیت کرنا اس پر لازم کر دیا گیا کہ وہ والدین کے لیے اور اپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے تمام متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ یعنی اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کو کسی جھگڑے اور فساد کا مسئلہ نہ بنا دے وہ اس کے مرنے کے بعد، بلکہ اس کے بارے میں
صحیح طریقے سے اور معروف اور دستور کے مطابق وہ وصیت کر کے اس دنیا سے جائے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی بھی اسے بدل دے اس کو سن لینے کے بعد، یعنی جس نے بھی اس وصیت کو سنا اور سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دی اپنے مفاد کے خاطر یا کسی کے مفاد کے خاطر، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، جنہوں نے اس کو تبدیل کیا، یعنی وصیت کرنے والے پر اب اس کا کوئی وبال نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر اگر اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری کا یا کسی حق تلفی کا، تو فاصلح بینہم، تو پھر اس کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اس کے درمیان صلح کرا دو۔ فلا اثم علیہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کی اگر کوئی اصلاح کر دی جائے، اگر یہ معلوم ہو کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس نے خاص جانبداری کا مظاہرہ کیا یا خاص حق تلفی کا مظاہرہ کیا ہے، تو بعد میں اس کی کوئی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اگر سب اس میں راضی ہوں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء میں وصیت کا باقاعدہ قانون بھی بیان کر دیا، جس کو کہ وراثت کا قانون کہتے ہیں، تو لہذا پھر اب یہ وصیت کرنا اب یہ لازم نہیں رہا، لیکن اس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ کوئی شخص اگر وصیت کرنا چاہے تو وہ پہلے وصیت کر لے، سب سے پہلے اس کے ترکے کی تقسیم اس کی وصیت کے مطابق ہی کی جائے گی، یا اگر اس پر کوئی قرض ہو تو پھر سب سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو گویا کہ سورہ النساء کی اس آیت کے نزول کے بعد جس میں وراثت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پورا قانون بیان کیا ہے، یہ وصیت کرنا اب لازم نہیں رہا۔ احکام شریعت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اب اس اگلی آیات میں روزے کے احکامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور روزے کی غرض و غایت یہاں پر بیان کی جائے گی کہ وہ تقویٰ ہے، اور درمیان میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ احکامات در حقیقت وہی لوگ صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو۔ اگر تقویٰ کی پونجی نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان قوانین کی پاسداری بھی انسان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو لہٰذا اس تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے روزہ فرض کیا۔ لہٰذا اگلی آیت نمبر 183 میں اس بات کو ارشاد کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ روزے رکھنے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ یا تمام عبادات کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ نہیں دی جا رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر یہ احکامات فرض تھے۔ یہ تمام کے تمام عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے یا حج ہے، اس سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے لگ جاؤ۔ یعنی یہ روزے کی غرض و غایت ہے کہ روزہ در حقیقت تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دنوں کے روزے ہیں۔ یہ الفاظ ایام معدودات کی وجہ سے بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم یہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے سابقہ کتب کے مطابق، سابقہ شریعت کے مطابق ہی آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، جو کہ گنتی کے چند دن تھے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اگلی آیت نمبر 185 سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی بھی تم میں ہو مریض اور یا وہ سفر کے حالت میں ہو، یعنی یہ دو نمائندہ مجبوریاں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر روزہ رکھنا کسی بھی وجہ سے ممکن نہیں رہا ہو، کوئی اور بھی مسئلہ ہو، خواہ وہ مرض کا مسئلہ ہو یا سفر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی کو پورا کر لیا کرو بعد کے دنوں میں، یعنی ان دنوں کے بعد کے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کر لیا کرو۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ جو کہ اس بات کی طاقت رکھتے ہوں، کس بات کی طاقت رکھتے ہیں اس کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہوں روزے کے بدلے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو پھر اس کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ یعنی ابتدائی دنوں میں جب روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ رعایت بھی دی گئی کہ چاہو تو تم روزہ رکھ لو اور چاہو تو اس روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ بعد میں جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیت نمبر 185 سے آئے گا تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا۔ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو کہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکیں،
تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی اپنی خوشی سے کچھ اور نیکی کرے گا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور کئی وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کی طرف سے تطوع ہے، اس کی طرف سے نیکی ہے، خیر ہے، تو فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو اس بات کو، یعنی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ روزہ رکھنا ہی در حقیقت اس معاملے میں بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہاں سے رمضان کے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ قرآن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن در حقیقت کیا ہے، یہ تمام کے تمام انسانیت کے لیے بطور ہدایت نازل ہوا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، یعنی ہدایت کوئی مشکل انداز سے یا کوئی پہلیوں کی شکل میں بجھوائی نہیں گئی ہے، بلکہ انتہائی آسان انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہدایت کو بیان کیا ہے، یعنی یہ ہدایت کے اعتبار سے قرآن حکیم ایک انتہائی آسان کتاب ہے، انتہائی واضح کتاب ہے۔ اسی بات کو سورہ قمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 مرتبہ دہرا کر بیان کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یعنی ہدایت کے لیے انتہائی آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو کہ اسے ہدایت حاصل کرے؟ تو ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا حق نہیں ہے، کیا باطل ہے۔ حق اور باطل کے درمیان یہ در حقیقت یہ کتاب الفرقان ہے، اسی سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہو۔ پھر بیان ہوا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اب اس مہینے میں روزے رکھے۔ گویا کہ روزے کا ایک خصوصی تعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن سے بھی جوڑ دیا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کو کیوں فرض کیا کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا اس مہینے میں، پھر قرآن کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تعریف بیان کی، تو گویا کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ قرآن سے بھی گزر جانا، قرآن کا بھی پڑھنا پڑھانا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی ایک مشروع عمل قرار دیا اور اس کو بھی پسندیدہ عمل قرار دیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن کا ایک گزر ہوتا ہے اور قرآن کا ایک دورہ بھی کیا جاتا ہے، اور قیام میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگرچہ اس کو ایک نفل عبادت قرار دیا لیکن اس کی بڑی تلقین کی، لہذا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو پیرلل انداز میں بیان کیا کہ جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی اس قرآن حکیم کے ساتھ قیام کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے اسی رعایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی مریض ہو یا وہ حالت سفر میں ہو، یعنی اسی طرح کی کسی مشکلات میں ہو، تو پھر وہ بعد میں اس کی تعداد کو پورا کر لیا کرے، یعنی جتنے بھی روزے چھوٹ جائے اس حالت میں وہ رمضان کے بعد اس کی تعداد کو پوری کر لیا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، ولتکملوا العدہ، اور اب تم تعداد کو پوری کر لیا کرو، یعنی اب وہ رعایت کو ختم کر دیا گیا کہ تم روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ دوسری رعایت ہم نے کیوں ختم کر دی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اب تعداد کو پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے۔ یعنی اب روزہ جو ہے وہ رمضان میں ہی کیوں فرض کیا ہے، اس لیے کہ رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ہدایت نازل کی ہے، تو اس ہدایت کے ساتھ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ ہی کو بڑا جانو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اسی کا شکر بجا لاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں لوگوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے، جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پس انہیں بھی چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لے کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ پھر روزے سے متعلق ان کے کچھ سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا۔ یعنی یہودیوں نے اپنے دین میں جو بہت ساری بدعات داخل کر لی تھی اور بہت ساری خرابیاں پیدا کر لی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ روزہ افطار کے فوراً بعد دوسرے روزے کا وہ آغاز کر دیا کرتے تھے، لہٰذا پھر وہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے تعلق کو اختیار کرنا بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ دین میں ایک بدعت ہے، تمہارے لیے اس کو جائز کیا گیا ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ اس تعلق کو قائم کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پھر میاں بیوی کے رشتے کو ایک انتہائی خوبصورت انداز سے یہاں پر تعبیر کیا گیا کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ یعنی جس طریقے سے انسان کا بڑا قریبی تعلق اس کے لباس سے ہوتا ہے، اس کے وجود سے جو سب سے قریب ترین شے ہوتی ہے وہ لباس ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رشتے کو اسی لباس سے تعبیر کیا کہ وہ سب سے قریب ہے، جو تمہارا تعلق ہے وہ تمہاری بیویوں سے ہی ہے۔ لباس کی کئی خصوصیات ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس رشتے سے مناسبت کی ہے۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ ہماری عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ لباس ہماری زینت کا اظہار ہے، اسی طرح لباس ہمیں سکون فراہم کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر بے لباس ہو تو اس کو ایک بے سکونی سی کیفیت ہوتی ہے اس کی، اور اسی طرح لباس ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور اگر لباس میں کوئی دھبا لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے تو اس کو وہ لوگوں کو دکھاتا نہیں ہے بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے انتہائی خوبصورت استعارے کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تخطئون انفسکم، اور اس نے خوب جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے تو تھے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا یہ شریعت میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چلے جایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خیانت سے تعبیر کیا۔ اگرچہ بات غلط ہے، یعنی یہ ان کے لیے تعلق اختیار کرنا جائز تھا، لیکن چونکہ وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے اور وہ اس کو کر بیٹھتے تھے، تو لہٰذا یہ اصل میں اپنے آپ سے خیانت کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم نے اپنے آپ سے خیانت کیا ہے، فتاب علیکم، تو سو اس نے تم کو معاف کیا، وعفا عنکم، اور تم سے اس نے اس گناہ کو درگزر کیا۔ فالآن باشرہن، اب آؤ ان سے مباشرت کرو، ان سے اس تعلق کو قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور چاہو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کو چاہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پورا کرو روزے کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دیکھو ان سے اس تعلق کو قائم مت کرنا، ان سے مباشرت مت کرنا جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ رمضانی کے ایام کی ایک بڑی عبادت اعتکاف ہے، جو کہ روزے کا در حقیقت ذروۂ سنام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اب رمضان کی راتوں میں بھی اس تعلق کو قائم نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود ہیں۔ فلا تقربوها، تو پس اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے احکام واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ گفتگو کا آغاز بھی اسی تقوی سے ہوا تھا کہ روزے کو کیوں فرض کیا گیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہاں پر اس کا اختتام بھی اسی تقوی کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، پھر تقوی کا ایک مظہر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل تمہارا تقوی تمہارے مال کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ یعنی عام طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ محض کچھ ظاہری اعمال کا نام ہے، کچھ وضع قطع اختیار کر لینا اور کچھ حلیہ اختیار کر لینا در حقیقت یہ تقوی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اس بات کو 3 بار آپ نے بیان کیا کہ تقوی در حقیقت دل میں ہوتا ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اصل تقوی تمہارا مالی معاملات میں ہونا چاہیے، تو کہا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس کو حکام کی طرف پہنچانے کی کوشش کرو کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ لے لو، کھا لو، ہڑپ کر لو ناحق گناہ کے ساتھ۔ یعنی حکام کو مال پہنچانا یعنی ان کو رشوت دینا، اور اس رشوت سے ناجائز فائدہ حاصل کرنا، لوگوں کے مالوں میں سے کچھ چیزیں تم کو مل جائیں۔ تو یعنی باطل مال مت کھاؤ اور اپنے مال کو حکام کی طرف مت پہنچاؤ، یعنی رشوت مت دو۔ یہاں پر رشوت نہ دینے کی خاص طور پر تلقین کی جا رہی ہے، تو رشوت مت دو کہ اس کے ذریعے سے تم ناحق کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، درا حالے کہ تمہیں اس بات کا علم ہے۔ یسألونک عن الأحلہ، پھر مزید سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں جو انہوں نے سوال کیے۔ اب لہذا ایک سوال جو ان کا تھا وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 مہینے محترم ٹھہرائے تھے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الأحلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ احلہ ہلال کی جمع جس کے معنی چاند ہے، اور چاند کا لفظ مہینوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم اپنے اردو زبان میں بھی ہم مہینے کے لیے چاند کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، یعنی در حقیقت مراد یہ ہوتا ہے کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ تو یہاں پر بھی احلہ پر الف لام لگا کر اصل میں اس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس خاص مہینے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے چند خاص مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی وہ حرمت والے مہینے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے شروع سے ہی 4 تھے، جو کہ در حقیقت حج اور عمرے کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یعنی ایک مہینہ حج سے پہلے اور ایک مہینہ حج سے بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محترم مہینہ ٹھہرا دیا تھا کہ اس میں کوئی جنگ و جدال کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے حج کر سکیں۔ اسی طرح چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ تھا، جو کہ در حقیقت عمرے کے لیے مخصوص تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے کچھ مہلت ہے، والحج، اور یہ حج کے لیے ہے۔ پھر حج کا چونکہ تذکرہ کیا گیا تو آگے بیان ہو رہا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، یعنی یہ بھی ان کی ایک بدعت تھی کہ حج کے لیے جب وہ نکلتے تھے یا عمرے کے لیے جب وہ نکلتے تھے تو وہ جس دروازے سے نکلتے تھے اسی دروازے سے واپس آنا اس کو وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پچھواڑوں سے آؤ، یعنی وہ اس دروازے سے نہیں آتے تھے، پھر کوئی کہیں پیچھے سے جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کے پشت سے داخل ہو، اس کے پیچھے سے داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والا ہے، جو کہ پرہیزگار ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں کے ساتھ، ان کے دروازوں سے ہی گھروں میں داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔